بارش رات 11 سے صبح 4 بجے تک ہوتی رہی۔ جب یہ رکی تو مطلع صاف ہو گیا۔ اب میری تکلیف میں اضافہ کرنے کے لیے تیز ہوا چلنے لگی اور میں سردی سے منجمد ہوا جا رہا تھا۔ صبح کے وقت ابھی سورج نکل ہی رہا تھا کہ بدری گرم چائے کی کیتلی لیے وہاں پہنچ گیا۔ اس نے میری رائفل پکڑی اور اس کے دونوں آدمیوں نے مجھے بڑی احتیاط سے درخت پر سے اتارا۔ میری ٹانگیں جڑ گئی تھی اور وہ کام کرنے سے انکار کر رہی تھی۔ دونوں اچھے آدمی مجھے زمین پر لٹا کر میرے جسم کی مالش کرنے لگے، جس سے تھوڑی دیر بعد میرا خون گردش کرنے لگا۔ میں نے اس سے پہلے فقط آواز پر نشانہ باندھ کر گولی چلانے کا تجربہ نہ کیا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ میری گولی شیر کے سر سے فقط 2-3 انچ ادھر لگی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ واپسی پر راستے میں بارش کے سبب کیچڑ ہو گیا تھا۔ بدری کا ایک آدمی ناشتہ وغیرہ تیار کرنے کے لیے ہم سے 20 منٹ پہلے روانہ ہو چکا تھا۔ جب ہم اس کچے راستے پر گئے جو بدری کے گھر جاتا تھا تو اس آدمی کے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے۔ تھوڑی دور آگے چل کر یکایک ہمیں ایک شیرنی کے پنجوں کے نشان بھی دکھائی دیے، جیسے وہ ندی کے کنارے سے ایک دم چھلانگ لگا کر اس راستے پر اتر آئی ہو۔ بدری کے آدمی کے قدموں اور شیرنی کے پنجوں کے نشانات سے پتہ چلتا تھا کہ وہ دونوں بڑی تیزی سے سفر کر رہے تھے۔ بدری اور میں کچھ بھی نہ کر سکتے تھے۔ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، وہ آدمی ہم سے 20 منٹ پہلے روانہ ہو چکا تھا۔ اگر وہ اب تک بدری کے گھر بحفاظت پہنچ چکا ہے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اس کے لیے کچھ نہ کر سکتے تھے۔ ہم نے اپنی رفتار تیز کر دی اور یہ جان کر ہمارے دم میں دم آیا کہ بدری کے باغ سے تھوڑی دور اس طرف شیرنی نیچے کی طرف مڑ گئی تھی اور وہ آدمی خیریت سے باغ میں داخل ہو چکا تھا۔ بعد میں جب اس آدمی سے پوچھا گیا تو اس نے شیرنی کے تعاقب کے متعلق لا علمی کا اظہار کیا۔ کپڑے خشک کرتے وقت میں نے بدری سے اس راستے کے متعلق پوچھا جدھر شیرنی گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ راستہ گھنے درختوں سے ڈھکے ہوئے ایک نالے کی طرف جاتا ہے جو کوئی 2 میل آگے جا کر ایک اور نالے سے مل جاتا ہے۔ اس سنگم کے قریب گھاس کا ایک کشادہ قطع ہے۔ بدری کا خیال تھا کہ شیرنی وہاں جا کر دن بھر آرام کرے گی کیونکہ اس کے آرام کرنے کی وہ مثالی جگہ تھی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ کسی طرح وہاں پہنچ کر شیرنی کو شکار کرنے کے لیے قسمت آزمائی کرنی چاہیے، لیکن ابھی ہمیں یہ یقین نہ تھا کہ شیرنی وہاں پہنچی ہے کہ نہیں۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ تھا کہ کچھ آدمی اکٹھے ہو جائیں جو نصف دائرے کی شکل میں ڈھول بجاتے ہوئے شیرنی کو گھاس کے اس قطعے تک لے جائیں۔ بدری نے اپنے مالی گوبند کو بلایا۔ گوبند نے بتایا کہ اس کے پاس 30 کے قریب آدمی موجود ہیں۔ اس منصوبے کے بعد میں اپنی رائفل صاف کرنے لگا۔ دوپہر کے وقت گوبند 30 آدمی لے کر آ گیا۔ گوبند اور اس کے آدمی مقامی باشندے تھے اور جانتے تھے انہیں کس جگہ آدم خور سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں نے انہیں اپنے منصوبے سے آگاہ کر دیا تو وہ اس پر عمل کرنے کو تیار ہو گئے۔ گوبند نے اپنے آدمی 2 گروہوں میں تقسیم کر دیے۔ ایک کا انچارج وہ خود بن گیا اور دوسرے کا سربراہ ایک معتبر آدمی کو بنا دیا۔ اب منصوبہ یہ تھا کہ 1 گھنٹے بعد بدری بندوق کی ایک گولی چلائے گا اور وہ دونوں گروہ ندی کے دونوں کناروں پر شور مچاتے اور ڈھول پیٹتے روانہ ہو جائیں گے۔ یہ منصوبہ تو بہت اچھا تھا مگر مجھے شبہ تھا کیونکہ بعض اوقات شیر خلاف توقع حرکت کر جاتا ہے۔ صبح جس راستے پر میں نے آدم خور کے پنجوں کے نشانات دیکھے تھے ان پر چلتے ہوئے میں نے دیکھا کہ شیرنی جھاڑیوں کے گھنے خطے میں داخل ہو گئی تھی۔ چند 100 گز چلنے کے بعد میں نے دیکھا کہ پہاڑی کو کئی چھوٹے چھوٹے ندی نالوں نے کاٹ رکھا تھا۔ اب میں گھاس کے اس قطعے کو تلاش کر رہا تھا جہاں گوبند اور اس کے ساتھیوں نے شیرنی کو گھیر کر لانا تھا۔ چند قدم آگے گیا تو ایک جگہ مکھیاں بنبنا رہی تھی۔ وہاں ایک گائے کی لاش پڑی تھی جسے کم از کم 1 ہفتے پہلے ہلاک کیا گیا تھا۔ اس کی گردن پر پنجوں کے نشانوں سے معلوم ہوتا تھا کہ اسے کسی شیر نے ہلاک کیا ہے۔ میں اس ڈھانچے کو کھینچ کر پہاڑی کے کنارے پر لے آیا اور اسے نیچے وادی میں لڑکا دیا۔ ڈھانچہ تھوڑی دیر تک لڑکتا رہا اور پھر ایک کھڈ میں جا کر رک گیا۔ بائیں طرف مڑ کر جب میں نیچے کی طرف اترا تو مجھے کوئی 300 گز کے فاصلے پر گھاس کا ایک کھلا قطعہ دکھائی دیا۔ یہ جگہ اس جگہ سے بہت مختلف تھی جس کا نقشہ میں نے اپنے ذہن میں بنا رکھا تھا۔ وہاں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں میں آرام سے بیٹھ سکتا۔ شیرنی کسی بھی طرف سے آ کر مجھ پر حملہ آور ہو سکتی تھی لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی اور میں کچھ نہ کر سکتا تھا کیونکہ بدری نے بندوق سے گولی چلا دی تھی اور اس کے آدمی 2 گروہوں میں بٹ کر ندی کے دونوں کناروں پر چلنے کو تیار تھے۔ اتنے میں دور فاصلے پر مجھے لوگوں کے شور مچانے کی آوازیں سنائی دی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ وہ لوگ
لوگ میری طرف آ رہے ہیں، مگر شور بتدریج مدھم پڑتا گیا اور پھر اس کی آواز مجھ تک پہنچنی بند ہو گئی۔ 1 گھنٹے بعد مجھے پھر شور سنائی دیا۔ جب وہ میری داہنی سمت کو میری سطح پر آ گئے تو میں نے انہیں بلند آواز میں شور بند کرنے اور اپنے قریب آنے کو کہا۔ ہمارا منصوبہ غلط ثابت ہوا تھا۔ میں نے گھاس کے قطعے کو پہلے سے نہ دیکھ رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس آدمی بھی بہت کم تھے اور وہ بھی غیر تربیت یافتہ۔ وہ پہاڑی علاقہ بے حد وسیع اور گھنا تھا، وہاں تو سینکڑوں آدمیوں کی ضرورت تھی۔ ان آدمیوں کو جھاڑیوں میں سے گزرتے وقت بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ وہ میرے گرد بیٹھے اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے کانٹے نکالنے اور میرے سگریٹ پینے لگے۔ اس دوران گوبند مجھے بتا رہا تھا کہ ہمیں اپنا یہ منصوبہ کل پر ملتوی کرنا چاہیے، کیونکہ کل تک مختصر سے بہت سے آدمی جمع کیے جا سکتے ہیں۔ اچانک گوبند نے اپنا ایک جملہ ادھورا چھوڑ دیا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ اس نے میرے پیچھے کوئی غیر معمولی چیز دیکھی ہے۔ میں نے ایک دم پلٹ کر دیکھا۔ وہاں ایک ویران کھیت میں شیرنی بڑی خاموشی سے چلی آ رہی تھی۔ وہ ندی کے دوسرے کنارے پر ہم سے کچھ 400 گز دور تھی اور ہماری سمت آ رہی تھی۔ جب جنگل میں کوئی شیر آپ کی طرف بڑھ رہا ہو تو آپ کے ذہن میں بجلی کسی تیزی سے وہ خیالات آتے ہیں جو شیر پر گولی چلانے یا اس کی تصویر اتارنے کے سلسلے میں آپ کی کوشش کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ شیرنی کو ندی تک پہنچنے کے لیے ابھی 300 گز طے کرنے تھے۔ ان میں سے 200 گز زمین ایسی تھی جہاں کوئی درخت نہ تھا۔ شیرنی سیدھی ہماری طرف آ رہی تھی اور وہ کسی لمحے بھی ہمیں دیکھ سکتی تھی۔ میں اسے دیکھنے کے سوا اور کچھ نہ کر سکتا تھا۔ مختصر کے باشندے اسے لنگڑی شیرنی کہتے تھے، مگر مجھے وہ لنگڑی دکھائی نہ دیتی تھی۔ میرے ذہن میں بجلی کی طرح یہ منصوبہ آیا کہ یوں ہی شیرنی کھلے میدان سے جنگل میں داخل ہو تو میں بھاگ کر آگے جاؤں اور جب وہ ندی پار کرنے لگے تو اس پر قسمت آزمائی کروں۔ اگر میرے اور شیرنی کے درمیان کوئی باڑ وغیرہ ہوتی تو میں اسی وقت آگے بڑھ کر اس کے عقب سے شیرنی پر کھلے میدان میں ہی گولی چلا دیتا، اور اگر نشانہ خطا ہو جاتا تو اسے ندی پر روک کر دوبارہ گولی چلاتا۔ لیکن چونکہ وہاں باڑ موجود نہ تھی، اس لیے مجھے اس وقت تک انتظار کرنا پڑا جب شیرنی کھلے میدان سے جھاڑیوں میں داخل ہوئی۔ جب شیرنی نظروں سے اوجھل ہوئی تو میں آدمیوں سے یہ کہہ کر کہ میرے آنے تک وہ اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلیں، آہستہ آہستہ ندی کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ راستے میں مجھے جنگلی گلاب کی ایک جھاڑی دکھائی دی جو چند گز پھیلی ہوئی تھی۔ اس جھاڑی کے درمیان میں ایک سرنگ سی تھی۔ جب میں اس سے گزرنے لگا تو میرا ہیڈ کانٹوں سے الجھ کر گر پڑا، جس سے میرے سر میں کئی کانٹے داخل ہو گئے، جنہیں بعد میں گھر پہنچنے پر میری بہن میگی نے بڑی مشکل سے نکالا۔ میرے سر سے خون بہہ رہا تھا، مگر میں اسی حالت میں اس گڑھے کی طرف بھاگ رہا تھا جہاں کچھ دیر پہلے میں نے مردہ گائے کا ڈھانچہ پھینکا تھا۔ آخر میں وہاں پہنچ گیا۔ وہ گڑھا 40 گز لمبا اور 30 گز چوڑا تھا۔ اس گڑھے کا بالائی حصہ گھنی جھاڑیوں سے ڈھکا ہوا تھا، مگر نچلا حصہ بالکل صاف تھا۔ جب میں اس گڑھے کے دہانے پر پہنچا تو اندر سے مجھے ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آئی۔ شیرنی مجھ سے پہلے وہاں پہنچ چکی تھی اور گزشتہ رات کی بھوک مٹا رہی تھی۔ اگر گائے کو چھوڑ کر شیرنی باہر نکلتی تو میں اس پر بخوبی گولی چلا سکتا تھا، لیکن اگر وہ گڑھے کے بالائی حصے سے جھاڑیوں کے اندر سے پہاڑی کی چوٹی کی سمت چلی جاتی تو میرے لیے اسے دیکھنا محال تھا۔ گھنی جھاڑیوں سے یہاں سے شیرنی کی آواز آ رہی تھی۔ ایک تنگ سا راستہ میرے پہلو سے گزرتا ہوا ایسی چٹان کی طرف جاتا تھا جس کے نیچے 50 گز کے فاصلے پر ندی بہہ رہی تھی۔ وہاں کچھ کھلی زمین بھی تھی۔ میں اس امکان پر غور کر رہا تھا کہ شیرنی کو کسی نہ کسی طرح اس کھلی زمین کی طرف لے جایا جائے۔ اس کی یہی صورت تھی کہ پہاڑی پر ایک پتھر پھینک کر شیرنی کو خبردار کیا جائے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے اپنے عقب سے آواز سنائی دی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو گوبند میرا ہیٹ لیے کھڑا تھا۔ اس زمانے میں کوئی یورپین ہیٹ کے بغیر باہر نہ پھرتا تھا۔ ہیٹ کو جھاڑیوں میں الجھا ہوا دیکھ کر گوبند اسے مجھے دینے آیا تھا۔ ہمارے نزدیک پہاڑی میں ایک غار سا تھا۔ میں نے اپنی ایک انگلی ہونٹوں پر رکھتے ہوئے گوبند کو بازو سے پکڑا اور اسے اس غار میں دھکیل دیا۔ وہ اس غار میں دبک کر بیٹھ گیا۔ میرا ہیٹ اس کے ہاتھوں میں لٹک رہا تھا۔ گڑھے میں ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز سن کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا اور اس پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ ادھر سے فارغ ہو کر جب میں دوبارہ گڑھے کے منہ پر آیا تو شیرنی نے گوشت کھانا بند کر دیا تھا۔ یا تو اس نے مجھے دیکھ لیا تھا یا گائے کا گوشت اس کے لیے ناکافی ثابت ہوا تھا۔ خاصی دیر تک نہ تو گڑھے میں کوئی حرکت ہوئی اور نہ ہی کوئی آواز سنائی دی۔ آخر وہ مجھے دکھائی دی۔ وہ مخالف سمت سے گڑھے کے کنارے پر چڑھی اور پہاڑی پر چڑھنے لگی۔ جھاڑیوں میں سے وہ مجھے تھوڑی تھوڑی دکھائی دے رہی تھی۔ اس امید کے ساتھ کہ میری گولی جھاڑیوں سے گزر کر شیرنی کو لگے گی، میں نے جلدی سے بندوق اٹھائی اور نشانہ لے کر لبلبی دبا دی۔ گولی چل
چلنے پر شیرنی ایک دم پیچھے کو مڑی اور دوبارہ گڑھے کے کنارے کی طرف آئی۔ اس کے پاس سے گزر کر میرے راستے کے قریب سے بھاگنے لگی۔ اس وقت مجھے معلوم نہ تھا کہ گولی اس کے کان کے قریب لگی ہے اور وہ ایک آنکھ سے اندھی ہے۔ وہ فقط گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی، جیسا کہ خطرے کے وقت اکثر جانوروں کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اسے یہ معلوم نہ ہو سکا تھا کہ گولی کس سمت سے آئی تھی۔ خیر جو کچھ بھی تھا، ایک زخمی اور بکھری ہوئی شیرنی میری سمت آ رہی تھی۔ جب وہ مجھ سے 2 گز کے فاصلے پر رہ گئی تو میں نے جلدی سے نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ شیرنی پورے زور سے اچھلی اور اندھا دھند چٹان کے اوپر سے چھلانگ لگا کر بڑے دھماکے سے ندی میں کود گئی۔ میں نے اوپر سے جھانک کر دیکھا تو شیرنی کا جسم پانی میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کی ٹانگیں اوپر کو اٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ارد گرد کا پانی خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ گوبند ابھی تک اسی غار میں دبکا بیٹھا تھا۔ میری طرف سے اشارہ پا کر وہ میرے پاس آ گیا۔ شیرنی کو دیکھ کر وہ مڑا اور آدمیوں کی طرف منہ کر کے بلند آواز میں چلانے لگا، شیر مر گیا، شیر مر گیا۔ وہ آدمی بھی شور مچانے لگے۔ ان کی آواز سن کر بدری نے اپنی رائفل سے ہوا میں 10 فائر کر دیے۔ یہ فائر مکتیسر اور اس کے نواحی دیہات میں سنے گئے اور دیکھتے دیکھتے ندی کنارے بہت سے آدمی جمع ہو گئے۔ انہوں نے شیرنی کو پانی سے باہر نکالا اور بدری کے باغ کی طرف چل پڑے۔ اسے دیدار عام کے لیے خوش گھاس کے بستر پر ڈال دیا گیا اور میں چائے پینے کے لیے بدری کے مکان میں چلا گیا۔ 1 گھنٹے بعد لوگوں کے ایک بڑے ہجوم کے سامنے میں نے شیرنی کی کھال اتاری۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک آنکھ سے کانی تھی اور اس کے جسم پر خار پشت زخموں کے 50 نشان تھے، جن میں سے بعض نشان 9 انچ لمبے تھے۔ 10 بجے میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا۔ بدری نے بڑے خلوص سے مجھے رات وہاں ٹھہرنے کی دعوت دی، جسے چند مجبوریوں کے باعث میں قبول کرنے سے معذور تھا۔ وہاں سے میں مکتیسر کی طرف روانہ ہو پڑا۔ میرے ہمراہ 2 آدمی تھے جنہوں نے شیرنی کی کھال اٹھا رکھی تھی۔ ڈاک خانے کے سامنے کھلی زمین پر شیرنی کی کھال بچھا دی گئی۔ مکتیسر کے باشندے اسے دیکھنے کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ ان کے چہروں پہ خوشی کے آثار تھے۔ وہ رات میں نے ڈاک بنگلے میں گزاری اور دوسرے دن تقریباً 72 گھنٹوں کی غیر حاضری کے بعد میں دوبارہ اپنے گھر نینی تال میں موجود تھا۔ کسی آدم خور کو ہلاک کرنے سے ایک عجیب سے اطمینان کا احساس ہوتا ہے، جیسے کوئی شخص کسی بڑے فرض سے عہدہ برآ ہوا ہو۔ یہ اطمینان کہ میں نے ایک بہت بڑے خود غرض درندے کو اس کی اپنی زمین پہ شکست دی ہے اور کم از کم زمین کے ایک چھوٹے سے حصے کو اتنا محفوظ بنا دیا ہے کہ ایک چھوٹی سی 8 سالہ لڑکی وہاں آزادی سے آ جا سکتی تھی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔